This is lecture number 5. The name of the paper is Introduction to Literature 2 and the topic is plot construction. This lecture is specifically for the student of BA second semester GDCPB and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. In lecture number 4, we had discussed these items: the exposition, conflict, complication, crisis, and denouement. So the first discussion was that of exposition, which is a kind of background. You are given the background information, that is time and place, setting, etc., and the character. The second part we discussed was complication, crisis, and denouement. Then we reached this point. We will start from here. So therefore we can say that this lecture is a continuation of the previous lecture, and that previous lecture in which we discussed all those items, that was the kind of design which we now say is flexible and it can be changed. There can be many variations. You can lengthen some part and you can shorten some element. Sometimes you may introduce minor crisis before the major, and sometimes planting exposition at various places, not only at the beginning, sometimes even omitting the exposition and shifting the order of events. So this is something which we can do. We say that it is not a strict form, and all these items we discussed can be varied, and there can be a variation in them. One of the variation, which is referred to as a frequent variation from the basic plot structure, is the flashback. In flashback, events are presented, scenes are presented that took place prior to time of narrative. Something has already happened, but the reader has not been informed, and he is informed quite late. This information which he gives later on is referred to as flashback. So flashback is presenting the scenes that took place prior to time of narrative, that something has already happened before the narration started, and that thing is told to you. This is called flashback. The events from the past are reenacted and told again. So this was about the flashback. Flashback में हमने ये पढ़ा कि जो ऊपर डिज़ाइन है ये फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं. एक वेरिएशन ये है कि आप किसी एलिमेंट को लंबा कर लें, एक वेरिएशन ये है किसी एलिमेंट को छोटा कर दें, एक वेरिएशन ये है कि माइनर क्राइसिस इंट्रोड्यूस करें बड़ी क्राइसिस से पहले, और ये भी वेरिएशन है कि आप एक्सपोजिशन मुख्तलिफ जगहों पे डालें शुरू में डालने की बजाय, और कभी कभार इसको बिल्कुल ओमिट कर दें, एक्सपोजिशन को छोड़ दें, और जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है उसको शिफ्ट करें, रद्द बदल करें. तो ये मुख्तलिफ वेरिएशन है. एक वेरिएशन को फ्लैशबैक कहते हैं. फ्लैशबैक में सीन्स जो कि पहले हो चुके हैं नैरेटिव से पहले वो बयान किए जाते हैं, और जो माजी के वाक़यात हैं उनको दोबारा रीएनेक्ट किया जाता है, दोबारा बयान किया जाता है. The next is that suspense is sometimes created by frustrating and suspending the reader's desire to move toward outcome. The reader is sometimes very anxious to move to the outcome, but this desire to move to the outcome is frustrated and reader is kept in suspense. In a detective story, the suspense is achieved by giving readers clues to solve a crime, but often these clues are either wrong or they are inadequate, and it is very difficult for the reader to find out who
did or committed the crime. So in detective stories, the reader is given some reasons, he is given some clues, but those clues are either wrong or not enough in order to come to the conclusion. A clever detective in the story should solve the crime before the reader, and this is the beauty of the story. If the reader solves the problem, then the beauty of the story is destroyed. Crisis occurs then, and detective then himself unravels and tells about the plot threads, and he solves the crime. He gives you the conclusion and explains how he arrived at his conclusion, and this is the denouement or the resolution which occurs. So in well-crafted fiction, the fiction which is written in a very nice and good way, if well-crafted fiction is paraphrased, the impact and meaning is then lost. So therefore, good fiction will resist paraphrase. Flannery O'Connor once said that story isn't any good unless it successfully resists paraphrase. That story is not a good story which can be paraphrased. A good story would often resist a paraphrase. For example, if we paraphrase a mystery of heroism story, we will say that it is about a soldier, and this soldier risks his life to get a bucket of water from a well close to enemy lines and gives a drink to a fallen comrade, returns to his lines. The bucket is spilled by two officers. This is that paraphrase of the story. This paraphrase, or even if it is expanded, that expanded versions too cannot come close to conveying the vividness and the intensity and the impact of the story. So therefore, a good story is the one which resists paraphrase or summary, that cannot be summarized in that successful way in which the story is told. Reading story for plot is actually not to discover what happens. Reading with the plot in mind involves appreciation of the craftsmanship used to put the story together. So when you read the story for plot, it doesn't mean that you are trying to discover what happens next. For plot construction, when you are reading the story for plot construction, you keep in mind that you want to appreciate the craftsmanship of the writer, how he has arranged the incidents, and you try to appreciate that craftsmanship and the arrangement of the incidents. We study a plot as we study an architectural design of a building. So we, in the architectural design, want to see where things fit, and we want to learn if the architect has allowed any elevators, any ventilators or not. So this is also just like this, reading a story for plot. In the same way, we also want to find out in a story how the reversal is suggested by sequence of events and their complication, how the denouement resolution fulfills the exposition, how the ending grows logically out of the story's beginning and middle. This is how we study for plot. So studying for plot actually is to appreciate the form, the harmony, the beauty of the story's artistic construction. So this is what we read the story for, the plot construction. Let me do this now in Urdu for you. तो प्लॉट में मुख्तलिफ वेरिएशन हो सकती हैं. एक तो फ्लैशबैक है, हम सस्पेंस ऐसे क्रिएट करते हैं, राइटर सस्पेंस ऐसे क्रिएट करता है कि रीडर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फ्रस्ट्रेट किया जाए, और रीडर जो अंदाज़ा लगाता जाता है कि आउटकम तक पहुँचे, आखिर तक पहुँच जाए, नेट रिजल्ट तक, उसको राइटर फ्रस्ट्रेट करता है और रीडर नाकाम होता है कि आउटकम तक पहुँचे. तो डिटेक्टिव स्टोरी में सस्पेंस ऐसे अचीव करते हैं समटाइम्स कि रीडर को क्लूज दिए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है रीडर को जो क्लू दिया जाता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम,
یہ یا تو غلط ہوتا ہے یا ناکافی ہوتا ہے، تو غلط نتیجے پہ پہنچے گا، ریڈر کے لیے مشکل ہے کہ وہ کوئی نتیجہ اخذ کرے. تو کلیور ڈیٹیکٹیو تو وہی ہے کہ نتیجہ وہ اخذ کرے اور ریڈر کو بتائے، اور جب کرائسس ہو جائے تو ڈیٹیکٹیو آپ کو بتائے اور انریول کرے، آپ کو کھولے کہ پلاٹ کے جو تھریڈز ہیں وہ کیسے ملتے ہیں اور کیسے الگ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو سالو کرتا ہے کرائم کو. وہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اس نے وہ کنکلوژن تک کیسے پہنچا اور یہ ریزولوشن کیسے ہوا. اچھا فکشن جو ہے وہ ہے جو آپ پیرافریز نہیں کر سکتے. پیرافریز اتنی میننگ فل نہیں ہوتی جتنی میننگ فل اور امپیکٹ اور اصل رکھتا ہے. وہ امپیکٹ پیرافریز میں ختم ہو جاتا ہے. فلینری اوکونر ایک رائٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی سٹوری اچھی سٹوری نہیں ہوگی اگر آپ اس کی پیرافریز کر سکتے ہیں. تو مثلا اگر ہم مسٹری آف ہیروئزم کی پیرافریز کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ کہانی ایک سولجر کی کہانی ہے جو رسک کرتا ہے اپنی زندگی کو اور جاتا ہے بکٹ آف واٹر لاتا ہے کنویں سے، اور یہ اینیمیز کے لائنز کے قریب ہے. ایک ساتھی اس کا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی گھونٹ پانی دیتا ہے، واپس اپنی لائنز میں آتا ہے اور بکٹ دو آفیسرز اس کو انڈیل دیتے ہیں. تو یہ پیرافریز ہو یا اس کا بڑا ورژن ہو، اس میں وہ ویوڈنس اور کلیئرٹی نہیں ہوتی، وہ انٹینسٹی اور شدت نہیں ہوتی، وہ اثر نہیں ہوتا جو ایکچوئل سٹوری میں موجود ہے. تو جب ہم ریڈ کرتے ہیں کسی سٹوری کو پلاٹ کے لیے تو دراصل ہم ریڈ کرتے ہیں یہ ڈسکور کرنے کے لیے کہ اس رائٹر نے کس قسم کا سکل استعمال کیا ہے، کرافٹ مین شپ استعمال کیا ہے. پلاٹ کے لیے جب سٹوری ریڈ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈسکور کریں واٹ ہیپنز نیکسٹ، بلکہ پلاٹ ہم دیکھتے ہیں کرافٹ مین شپ اور سکل رائٹر نے کیسے استعمال کیا سٹوری کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو ہم اس پلاٹ کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کسی بلڈنگ کے آرکیٹیکچر ڈیزائن کو پڑھتے ہیں کہ اس میں رائٹر نے کتنے ایلیویٹرز رکھے ہیں، کتنی کھڑکیاں رکھی ہیں، کتنے روشن دان رکھے ہیں. اسی طریقے سے ہم سٹوری میں دیکھتے ہیں کہ جو ریورسل ہے وہ سیکوینس آف ایونٹس میں موجود ہے کہ نہیں، کمپلیکیشن اس کی طرف جاتا ہے کہ نہیں، اور ریزولوشن اور ڈینومانگ جو ہے یہ ایکسپوزیشن کو فلفل کرتا ہے کہ نہیں، اینڈنگ کیسے ہوتی ہے، کیا یہ بگننگ اور مڈل کا کنکلوژن ہوتا ہے کہ نہیں. تو لہٰذا اسٹڈینگ پلاٹ جو ہے یہ اس کی ہارمنی، اس کی شکل اور اس کی بیوٹی کو اپریشیٹ کرنے کی ہوتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ہم کسی بلڈنگ کی آرکیٹیکچر کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کی اسکل فلنس کو معلوم کرتے ہیں. So that's all about plot construction. Thank you and good luck.